یہ کہانی ہے لاہور کی، لاہور ڈیلی گیٹ میں وہ پرانا مکان جہاں پر تقریباً آج سے 15 دن پہلے وہ لوگ بسنت منا رہے تھے۔ عدیل کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت خوش تھے جب بسنت فیسٹیول آیا۔ ہم لوگوں نے بہت تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ اندرون لاہور میں رہتے ہیں، ہمارے گھر بہت پرانے ہیں اور گھروں کی چھتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو وہاں پر ہمارے گھر کے پیچھے بھی ایک گھر ہے، وہ گھر بالکل خالی ہے، بند ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ گھر پچھلے 7-8 برس سے بند اور خالی پڑا ہے۔ ہم لوگ بسنت منا رہے تھے، رات بھر ہم لوگوں نے پتنگ بازی کرنی تھی۔ ہم لوگوں کے دوست، مہمان، کزن سب آئے ہوئے تھے۔ 7-7 5-6 چھتیں تھیں جہاں پر ہم لوگوں نے لائٹیں لگائی ہوئی تھیں اور ہم لوگ بسنت منا رہے تھے، گانے چل رہے تھے، ہلا گلا تھا۔ ایک دم سے پتنگ اڑاتے اڑاتے کچھ ہم لوگ تھک گئے تو ہم لوگ اس گھر کی دیوار کی چھت کی دیوار پر بیٹھ گئے۔ میں تھا، میرے 2 کزن تھے، ایک دوست تھا، باقی سب پتنگ اڑا رہے تھے۔ شور تھا، بہت زیادہ شور تھا۔ ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے جس دیوار پر ہم لوگ بیٹھے تھے، پیچھے سے آ کر جیسے میری شرٹ کو کسی نے کھینچنا شروع کر دیا۔ پہلے مجھے لگا میرے دوست نے ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے میری شرٹ کو کھینچا؟ کہتا نہیں، میں نے تو نہیں کھینچا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ پھر بیٹھ کے میں اٹھا، میں نے چاروں طرف دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اتنے میں اپنا موبائل لے کر اس چھت پر چلا گیا، بالکل ہلکی سی چھوٹی سی دیوار تھی، اس طرف چلا گیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے میں چھت میں سیڑھیوں کے قریب گیا، مجھے نیچے سے آواز آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نیچے کوئی بول رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بچہ جیسے ہنس رہا ہے۔ تو آس پاس جیسے محلے تھے، گھر تھے، چھتیں تھیں، بچے بھی تھے۔ مجھے لگا جیسے کوئی بچہ چھوٹا نیچے گیا، کہیں کوئی بچہ نہ نیچے چلا گیا ہو۔ تو میں آوازیں دینے لگی کہ کون ہے یہاں پر، نیچے کون ہے؟ یہاں تک کہ مجھے روشنی بھی نظر آئی، اور وہ میرے موبائل کی تھی یا چھتوں پر لائٹیں بہت تھیں، وہ روشنی تھی شاید۔ تو میں بلانے لگ گیا، کون ہے؟ اتنے میں میرا کزن مجھے پیچھے سے کہتا ہے کہ عدیل کیا ہوا، تمہیں ادھر کیوں جا رہے ہو؟ کون ہے وہاں پہ؟ میں نے کہا یار یہاں پر کوئی بچہ بول رہا ہے، گھر تو یہ خالی ہے، کہیں کوئی نیچے تو نہیں چلا گیا؟ اتنے میں وہ میرا کزن کہنے لگا کہ وہاں پر ہمارا ایک کزن کا بیٹا تھا، اسامہ پتہ نہیں کہاں ہے، اسامہ کو بلا رہے ہیں نیچے، اسامہ کہاں ہے؟ سب کہنے لگے پتہ نہیں اسامہ کہاں ہے۔ ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ نیچے جا کے سو گیا ہوگا۔ وہ سارے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے اسامہ کو نیچے بلا رہے ہیں، اسامہ کہاں ہے؟ اس کی ماما کہہ رہی ہے نیچے آ کے سو جائے، اسے ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ میں نے کہا کہ اسامہ نیچے تو نہیں چلا گیا؟ وہ تھا بھی بڑا شرارتی، 7-8 سال کا تھا، بہت شرارتی بچہ تھا۔ اس کو تو ایسے پکڑ پکڑ کر ہم لوگ دیواروں سے پیچھے کر رہے تھے۔ اسے بہت شوق تھا پتنگ بازی کا، اور شیطانیاں بھی بہت زیادہ کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اسامہ ادھر چلا گیا، مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔ اتنے میں وہ آواز بھی سیم اسامہ جیسی تھی اس بچے کی، جیسے وہ اسامہ ہی مجھے لگا۔ میں نے اپنے کزن سے کہا مجھے لگتا ہے اسامہ نیچے۔ ہم لوگ سیڑھیوں میں اس کو آوازیں دینے لگے، اسامہ یہ گھر بند ہے، اوپر آ جاؤ، یہاں پر جنات ہے، تمہیں پکڑ لیں گے۔ ہم اپنی طرف سے ڈرا رہے تھے۔ وہ ہنسنے لگ گیا، کہہ مار کر ہنسنے لگ گیا، اور کہتا ہے کہ آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، میں تو نہیں اوپر آؤں گا۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ اسامہ ہی ہے۔ وہ یہ بھی کہنے لگا کہ تم نے مجھے پتنگ نہیں دی تھی نا، میں نہیں آؤں گا۔ ہم نے کہا کہ رات کا اتنا ٹائم ہو گیا، جلدی کرو اوپر آ جاؤ، تمہاری مما بلا رہی ہے، وہ ماریں گی تمہیں پھر۔ اتنے میں جو میرا کزن تھا بھاگا بھاگا نیچے گیا، بالکل یہ میرے سامنے سیڑھیوں سے آخری سیڑھی پر گیا، چیخیں مارنے لگ گیا، شور مچاتا اوپر بھاگا۔ اللہ نے اس سے بچایا، اس کو اتنا تیزی سے بھاگا تھا کہ اس نے سیدھا آگے چھت سے نیچے گر جانا تھا۔ پیچھے سے اس کو میرے بھائی نے پکڑا، وہ ڈر گیا، چیخیں مارنے لگ گیا، کہتا اس گھر میں کوئی ہے، اس گھر میں کوئی بڑا خوفناک بچہ ہے، وہ سیڑھیوں میں بالکل آگے کھڑا ہوا تھا، اسامہ نہیں ہے، وہ ادھر مت جانا۔ پھر بھی جیسے وہ ایک شور سا مچ گیا، وہ ڈیک وغیرہ بند کیے، گانے بند کیے۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں پر کوئی لڑکا ہے، بچہ ہے کوئی، میں نے نہیں یہاں پہ رکنا۔ وہ ڈر گیا، ہم لوگ سارے اس چھت سے اس طرف آ گئے۔
اس کی اتنی طبیعت خراب ہوگی، اتنی طبیعت خراب ہوگی، اسے بخار ہو گیا، وہ ایسے کانپ رہا تھا، نیچے چلا گیا۔ امی ابو کو پتا چلا، ان لوگوں نے ہمیں ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، بس اب بسنت نہ مناؤ، بند کرو، آ جاؤ تم لوگ۔ ہم لوگ سارے جیسے نیچے آ گئے، سونے کا بندوبست ہوا تھا ساتھ ساتھ گھروں میں، ہم لوگ سارے ادھر چلے گئے۔ ہم لوگوں کو اتنا ڈر لگا، وہ کہتا ہے کہ جیسے میں سیڑھیوں سے نیچے اترا، وہ بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، بہت بڑا اس کا پیٹ تھا، کالا سیاہ رنگ تھا، آنکھیں سرخ لال تھی، زبان منہ سے باہر تھی۔ کہتا میں نے اپنے بہت پاس اسے دیکھا، وہ اسامہ نہیں تھا۔ جب نیچے آیا تو پتا چلا اسامہ تو کب کا سویا ہے، وہ دوسرے کمرے میں سویا تھا، اس کی مما کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے 2-3 دن جیسے بسنت منائی، ہم لوگ رات زیادہ لیٹ نائٹ نہیں رکتے تھے، اس طرف سے آوازیں آنے لگی تھی، شاید پہلے بھی آتی ہوں گی، شور شرابہ اتنا تھا کہ محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد پھر بسنت ختم ہوگی، 3 دن کی بسنت تھی، تقریباً اس کے بسنت کے 4 دن بعد کی بات ہے، 10:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں کی جو ٹینکی تھی پانی والی، اس میں کوئی پرابلم ہوگی، وہ پانی نہیں تھا اس میں جا رہا، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا۔ ابو نے مجھے کہا جاؤ اوپر دیکھ کر آؤ ٹینکی کو، میرے اس ذہن میں بھی وہ گھر نہیں تھا، نہ وہ بچہ تھا، نہ وہ بسنت والا واقعہ تھا۔ میں اوپر گیا چھت پر، میں نے جا کر وہ ٹینکی کو کھولا، میں دیکھنے لگ گیا موبائل کی ٹارچ کے ساتھ کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ کوئی مجھے نظر نہیں آتا، ایک پائپ تھا جو سائڈ سے نکلا ہوا تھا، اس کو میں فکس کرنے لگ گیا۔ جو ہی اس کو میں فکس کر رہا تھا، اب ہمارے گھر میں اور وہ چھت جیسے پیچھے ہی تھا، میں نے آپ کو بتایا، ایک دم سے جس میں میں نے ٹینکی ٹھیک کی، میں ٹینکی سے نیچے اترا تو سامنے اسی گھر کی دیوار کے پاس کالا سیاہ ایک بچہ بیٹھا تھا۔ وہ اتنا خوفناک تھا، اتنا کالا تھا، اور وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ میں تو اوپر ہی شور مچانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، اوپر کوئی ہے، اوپر کوئی ہے۔ وہ آس پاس گھر سے سارے اپنی چھتوں پر بھاگے، میں ساتھ والوں کی چھت پر بھاگ گیا۔ وہ ہمارے اپنے رشتے دار بھی تھے، ہمسائے بھی تھے۔ میں نے دیکھا کہ سامنے دیوار پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں نے بھی دیکھا، اس وقت بھی وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی طرف سے میں نیچے گیا، گھر آیا، گھر والوں کو بتایا آ کر۔ اس دن کے بعد سے وہ ہمیں بہت تنگ کرنے لگ گیا۔ وہ جو بھی مخلوق ہے، چھلاوا ہے، جن ہے، جو بھی ہے، جو ہی رات کا ٹائم ہوتا ہے، ہماری چھت کے اوپر سے بھاگنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی بھی ان دنوں بھی ہو رہا ہے یہ سب، ایسے لگتا ہے جیسے چھت کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی چیخے مار رہا ہے، کوئی آوازیں نکال رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے جو ہی رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، 12:30 پونے 1 بجے چھت پر ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹینکی کے اوپر جیسے کوئی بہت بھاری چیز گرتی ہے، آوازیں آتی ہیں۔ ہم لوگوں نے آج سے 2 دن پہلے مولوی صاحب کو بلایا تھا اپنے گھر۔ مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب اوپر گئے، پڑھائی وغیرہ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنات ہے، اس گھر کی مخلوق ہے، شاید آپ لوگ ان کو تنگ آپ نے کیا یا وہاں پر گئے جیسے آپ نے بتایا، تو کچھ عرصہ آپ کو تنگ کرے گا، چلا جائے گا۔ آپ لوگ اس کو چھیڑے نہ ہی آپ نے ہم کلام ہونا ہے، نہ ہی آپ نے اس کو بلانا ہے، یہاں تک کہ یہ آوازیں بھی دے گا، آپ نے جواب نہیں دینا۔ اب 2 دن ہو گئے ہمیں ان کے مولوی صاحب کے بتانے کے بعد، پورے محلے میں یہ بات ہمارے میں پھیل گئی ہے کہ ہمارے اوپر وہ چھت کے اوپر جنات آ گئے ہیں۔ جو ساتھ والے ہیں، وہ اکثر ان کے بیٹے کو عادت ہے، وہ چھت پر واک کرتا ہے رات کو۔ ہمارا گھر چھوڑ کر جس گھر سے میں نیچے آیا تھا، ان کے ساتھ والا گھر، وہ کہتا ہے کہ میں پرسوں واک کر رہا تھا چھت پہ، تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا، وہ ساتھ کال پر جیسے بات کر رہا تھا، ساتھ واک کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک دم میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، آپ کی چھت کی جو دیوار ہے اس کے اوپر بہت لمبا ایک اس کا قد تھا، پتہ نہیں مرد تھا یا عورت تھی، پتلا سا جسم تھا، وہ دیوار کے اوپر چل کر وہ دور کونے تک جا کر غائب ہو گیا۔ سفید کپڑے تھے، وہ ڈر گیا، وہ نیچے آ گیا۔ اس کے بعد وہ واک نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میرے سے اوپر واک اب ہوتی نہیں ہے، دل میں اتنا ڈر بیٹھ گیا جس دن کا میں نے اسے دیکھا ہے۔ اب ہم لوگ جیسے کل رات کو ہم لوگ سوئے ہیں تو چھت کے اوپر سے ایسے طرح سے کوئی اینٹ کا کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، وہ پھینکتا ہے دیوار کے پاس، پھر چھت کے اوپر سے اس کے بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں،
ٹینکی 2-3 بار خراب ہو چکی ہے، بار بار ہم لوگ ٹھیک کروا رہے ہیں اس کو بھی، تو ابھی بھی ہمیں وہ بہت زیادہ ڈرا رہا ہے. پتہ نہیں وہ کیوں ہم لوگوں کے اوپر جیسے ہمارے گھر پر حاوی ہو گیا ہے. ہم نے اس کو جا کر کچھ بھی نہیں کہا، نہ بس ہمیں یہ تھا کہ وہ ہمارے کزن کا بیٹا ہے، وہ نیچے چلا گیا کہیں بچہ ڈر نہ جائے، خالی گھر تھا. وہاں پر جو ہمارے گھر ہے ان کی دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، جیسے اتنی چھوٹی ہیں کہ دیوار ایک پاؤں ادھر رکھ کے دوسری چھت پر چلے جاتے ہیں. لیکن اب ہم لوگ پریشان ہیں کیونکہ ہم لوگ اکثر گرمیوں میں چھتوں پر سوتے ہیں، بڑے بڑے چھت ہیں سب کے گھروں کے. پتہ نہیں اب ہم لوگ وہاں پر سو سکیں گے یا نہیں سو سکیں گے. تو جس دن کا یہ بسنت کا ایونٹ ہوا ہے اس کے بعد سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں. تو آپ کے سبھی سننے والوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ دعا کریں، ہماری یہ مشکل آسان ہو، جو بھی مخلوق ہے ہمیں تنگ نہ کرے، ہماری خیریت سے جان چھوڑ دے. کیونکہ رات کو بہت ہم لوگ ڈرتے ہیں، جیسے بھی پنکھے چلانے کا موسم نہیں ہے تو بہت آوازیں آتی ہیں چھت کے اوپر سے. کئی بار تو اس کے بولنے کی آوازیں بھی آتی ہیں. وہ کیوں اس حد تک ہمیں تنگ کر رہا ہے؟ اس وقت میرا دیوار پر جا کر بیٹھنا، میری شرٹ جہاں سے اس نے پکڑی تھی وہاں سے میری شرٹ ایسے جیسے جل گئی ہے، جیسے کوئی فلیم ہوتا ہے اور وہ جل جاتا ہے. تو مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ مخلوق ایسی ہوتی ہے، آتش سے بنے ہوتے ہیں، تو ان کے جسم سے ہی گرم ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو چھوئیں تو وہ جل سکتی ہے. تو یہ ابھی ہماری ان دنوں کی کہانی تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. آپ کے چینل کی میں سٹوری سنتا ہوں ریگولر، مجھے آپ کے سبھی چینلز کی سٹوریز پسند ہے، تو میں نے سوچا میں بھی اپنی سٹوری دوں. تو پلیز ہمارے لیے دعا کریے گا کہ وہ مخلوق ہمیں چھوڑ دے. وہ شکریہ دل آپ کا، اللہ آپ کی مشکل آسان کرے اور وہ مخلوق آپ لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو اگنور کریں اور شام کے بعد چھت پر نہ جائیں، تو انشاءاللہ وہ چیز پیچھے ہٹ جائے گی. جتنا آپ لوگ اس پر غور کریں گے یا اگر خود سے جانے کے اوپر کوشش کریں گے تو آپ کو تنگ کرے گی. بالکل بھی اس طرف حصار بندی مت کریے گا، کیونکہ جنات والی جگہ پر انسان اگر خود سے حصار بندی کرے تو جنات پھر بھی بہت تنگ کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور اللہ آپ کی اس مشکل کو آسان کرے. یہ تھی لسنر آج کی رات کی کہانیوں کی نیو ایپیسوڈ. آپ لوگوں کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اس سٹوری سے یہ لیسن لیا کریں کہ بعض اوقات جو خالی مکان ہوتے ہیں اتنے عرصے کے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے. ویران گھروں میں، ویران جگہوں پر جنات کا بہت بسیرا ہوتا ہے. اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے کہ مخلوق کبھی بھی ہمیں تنگ نہ کرے. یہ تھی آج کی کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.